یہ فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. علاج پر آ جائیں. 8 چیزیں چھوڑ دوں انشاءاللہ تعالی. جی سبحان اللہ. چلیے علاج پر آ جاتے ہیں. آپ نے صحیح کہا مجھے. انشاءاللہ 6 باتیں میں نے علاج میں نوٹ کی ہیں. 6 چیزیں علاج میں نے نوٹ کی ہیں. فتنوں سے اگر بچنا ہے, آج کے ڈیجیٹل فتنوں سے اگر ہمیں محفوظ رہنا ہے, فتنے بہت ہیں, گناتے بیٹھوں گا بہت سارے رہیں گے, اس لیے سیدھے علاج پر آ جاتے ہیں. کیا کریں گے تو ہم بچ سکتے ہیں؟ پہلی چیز, فتنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اللہ جسے فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے, کوئی آدمی وہ بچا نہیں سکتا. قرآن کی آیت ہے. فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے, اللہ مجھے کرنے کی توفیق دے, اللہ آپ کو کرنے کی توفیق دے. اللہ سے دعا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو اللہ فتنوں سے بچائے. سب سے پہلے نمبر پر کیا چیز آتی ہے بچنے کے لیے؟ اللہ سے دعا کرو, اس لیے کہ اللہ چاہے گا آج کے اس دور میں میں بچ پاؤں گا, میری اولاد بچ پائے گی, آپ بچ پائیں گے, آپ کی اولاد بچے گی. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں بچ پائیں گے. میں آخر میں ایک بار یہ 6 بھی پوچھوں گا, بولیں گے انشاءاللہ؟ 6 بھی علاج کے اندر پوائنٹس پوچھوں گا انشاءاللہ. جی ہاں, ذمہ داران انعام دیں گے آپ ان کو, جو 6 بتائیں گے انعام دیں گے. سبحان اللہ. کیا انعام دیں گے؟ سسپینس رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. 6 باتیں آپ کے سامنے بول کر یہ مختصر سے خطاب کو میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. پہلی چیز دعا ہے. دعا کے لیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر رہا ہوں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے. آپ نے کہا, تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہ سے پناہ مانگو, اللہ سے دعا کرو فتنوں سے, ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی. سبحان اللہ. وہ صحابہ تھے, صحابہ نے فوراً اللہ کے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, قالو, صحابہ کا جواب ہے, نعوذ باللہ, پڑھو میرے ساتھ یہ, من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. جیسے ہی نبی نے کہا فوراً صحابہ نے دعا مانگی. یہی دعا آپ کو اور مجھے مانگنا ہے انشاءاللہ. اگر سب مل کے مانگ رہے ہیں, نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اگر اکیلا آدمی مانگ رہا ہے, اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن, صحیح مسلم کی حدیث ہے. پہلی چیز ہے, یہاں سے لے کر اٹھو, ہم سر نیچے پیر اوپر بھی کر لینا, ہم بچا نہیں سکتے. اللہ اگر اس کی مدد ہو آج کے زمانے میں ہم بچا سکتے ہیں. سبحان اللہ. میں جامعہ دارالسلام عمر آباد کے بارے میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں, 3 سال کے بچے سے فون لینے کی طاقت نہیں ہے. بچہ کھانا نہیں کھا رہا, فون دے دو. بچہ رو رہا ہے, فون دے دو. ہمارا معاملہ ایسا ہے. سبحان اللہ. مدرسوں میں اس لیے آج امپورٹنٹ ہیں, ٹین ایجر جو بچے ہیں 19 سال 20 سال 18 سال 13 سال 14 سال, یہ بچوں کو 9 سال بغیر فون کے پڑھایا جا رہا ہے. آج بھی 9 سال اگر کسی بچے کے پاس فون نکل آئے, اسی دن اس بچے کو نکال دیں گے. آج مدرسے بہت اہم ہیں, وہاں بچہ جائے گا نا, ایک عبدالعظیم صاحب کو یہاں بلانے کے لیے آپ کو 1 سال لگ جاتا ہے. اگر 50 عبدالعظیم جیسے علماء کرام ایک جگہ موجود ہیں, اس کے بیچ میں اگر بچہ جا کے رہے گا, سبحان اللہ, یہ بچہ 100% سدھر جائے گا. سدھرنے کے چانسز زیادہ رہیں گے. دعا کے سلسلے میں ایک اور دعا ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, تشہد ہونے کے بعد, درود ہونے کے بعد, اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر نماز کے اندر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے, فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ. 4 چیزوں سے ہر مسلمان کو پناہ مانگنا ہے. 4 چیزوں سے ہر مسلمان کو پناہ مانگنا ہے. آخر میں کیا ہیں وہ 4 چیزیں؟ اللہم انی اعوذ بک, پہلی لائن چھوڑ دو بھائی, پہلی لائن چھوڑ کے دوسری لائن سے, اللہم انی اعوذ بک. 4 چیزوں سے نبی کہہ رہے ہیں, کوئی نماز ہماری ایسی نہ ہو جس میں ہم یہ 4 چیزوں سے پناہ نہیں مانگے, دعا نہ کریں. دعا کرنا ہے. پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ اللہ, میں کوئی ایسی بات نہیں پوچھ رہا ہوں جو نہیں ہے, جو ہے, جو آپ ہر نماز میں کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. چلیے ٹھیک ہے. دوسری چیز, اعوذ بک من عذاب جہنم. بعض روایتوں میں پہلے جہنم ہے بعد میں قبر ہے.
اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، ایک چیز. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، دوسری. تیسری چیز کیا ہے؟ آپ سے سننا چاہتا ہوں. شیخ آپ مت بولیے، علماء نہیں، علماء کو انعام بھی نہیں. علماء سے کیا ہم بات کریں گے؟ علماء کو مت دو جی، عوام کو دو انعام انشاءاللہ. تیسری چیز کیا ہے؟ وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، مانگو اللہ سے، اے اللہ زندگی اور مرنے کے جو فتنے ہیں، زندگی اور مرنے کے جو فتنے ہیں، اے اللہ اس سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے. یہ چار چیزوں میں تیسرے نمبر پر جو نبی نے سکھایا ہے، فتنوں سے دعا مانگو اللہ سے. اے اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے، ہماری اولاد کو اللہ فتنوں سے بچا لے. سبحان اللہ. یہ پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر علماء نے جو لکھا، العلم الشرعی. کیا چیز ہے؟ علم الشرعی. میں غور سے دیکھ رہا ہوں، ہمارے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں، امت کے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھ رہا ہوں، بنگلور کی بڑی بڑی مسجدوں کے ذمہ دار کو دیکھ رہا ہوں. جی ہاں، میرے سامنے آ کے بیٹھ کے روتے ہیں. ایک ذمہ دار رو رہا ہے میرے سامنے بیٹھ کے. کیوں رو رہا ہے معلوم ہے؟ اب سر پکڑ لیں گے آپ. میرا بچہ یہاں انجینئر ہوا، اس کی خواہش ہوئی کینیڈا میں پڑھنے کی، میں نے اسے وہاں بھیجا. سبحان اللہ. وہ وہاں جا کے اور مزید پڑھا. جب وہاں گیا، ماحول میں رنگ گیا. اس بچے نے آ کر مجھے کہا ایک بات، مجھے فلاں بچی پسند ہے، آپ اس سے میرا نکاح کر دیجئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں. لیکن میرے بچے نے ایک بات کہی جسے ہم سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے. کہا اس بچی کے غلط تعلقات دوسروں سے ہیں، مگر پھر بھی وہ بچی مجھے پسند ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں نہیں آئی یہ بات؟ آپ، میرا چیلنج ہے جی، آپ کو میرا چیلنج ہے، دین سے دور رکھ کر، علم دین سے دور رکھ کر جو بھی تعلیم آپ اپنے بچوں کو دیں گے، آپ بچوں کو فتنوں سے بچا نہیں سکتے. یہ میں چیلنج سے بولتا ہوں. آج آنکھوں میں آنسو ہیں وہ آدمی کہ میں کیا کروں شیخ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک بیٹا ہے میرا، کیا بولتا ہے؟ میرا ایک بیٹا ہے شیخ، میں کیا کروں. یہ حالات ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی یہ حالات ہیں. سبحان اللہ. اور یہ ڈیجیٹل فتنوں میں ایک فتنہ ہے، عشق بازی کا فتنہ. کون سا؟ عشق بازی کا فتنہ. سبحان اللہ. ہر مہینے ہماری بچیاں ڈاکٹر، انجینئر، ہائیلی کوالیفائڈ بچیاں غیر مسلمین کے ساتھ جا رہی ہیں، اور گھر بھی چھوڑ رہی ہیں، دین بھی چھوڑ رہی ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھو، دین بھی چھوڑ رہی ہیں، گھر بھی چھوڑ رہی ہیں. اگر بچانا چاہتے ہو اپنے بچوں کو، اگر اپنے بچوں کو بچا کے رکھنا چاہتے ہو، سبحان اللہ، یہ دوسری چیز ہے العلم الشرعی. کیا چیز ہے؟ بچپن سے بچے کو ہے نا، سبحان اللہ، بچپن سے دینی علم سکھاؤ. آپ جو بنانا بناؤ. میں کل بھی بولا، اس سے پہلے بھی بولا، جتنی شادیاں ہوتی ہیں ساری شادیوں میں بولتا ہوں میں، خاص کر بچیوں کے لیے، جو بنانا ہے بناؤ. ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ماسٹر، جو بنانا بناؤ، مگر ساتھ میں جنتی بھی بناؤ. کیا بنانا ہے؟ ذرا زور سے. جنتی بھی بناؤ. مجھے کسی نے کہا آپ 50 منٹ بولیے، ہو گئے 50 منٹ. سبحان اللہ. 850 کے قریب آ رہا ہے کاٹا. ختم کر لیں گے انشاءاللہ. جی بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟ اتنی دیر میں کچھ بول دیجیے آپ. سبحان اللہ. سیکنڈ نمبر پر ہے علم دین. علم دین ایک ایسی چیز ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ایسی جو اسکولز ہیں نا، الفرقان جیسی، ارے آیا ہوں بول کے تمہاری تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. کل سے آج تک میں نے 4 سٹی دیکھے ہیں. جی ہاں، حیدرآباد بھی دیکھا ہوں، وجے واڑہ بھی دیکھا ہوں، کوتگوڑم بھی دیکھا ہوں. لوگوں میں پھرتا ہوں، اٹھنا بیٹھنا ہے لوگوں کے ساتھ، میں ماحول دیکھ رہا ہوں. جی ہاں، ایسی جو اسکولز ہیں یہ ہمارے بچوں کو فتنوں سے بچائیں گے انشاءاللہ. اس لیے میں یہ ماشاءاللہ اچھی ہیں، ان کو کمپیئر مت کرو اس اسکول سے جو 100 سال سے چل رہی ہے. کوئی کرسچینٹی کی بڑی اسکول ہوگی، کوئی کسی اور کی بہت بڑی اسکول ہوگی. لوگ بولتے ہیں وہاں کا ایجوکیشن یہاں نہیں ہے، وہاں کی کوالٹی یہاں نہیں ہے. سبحان اللہ. وہاں کوالٹی رہے گی، یہاں دین ہے. اب تیرے ہاتھ میں ہے کیا اختیار کرتا کر لے تو. یہاں دین ہے، یہاں نماز ہے، یہاں ماحول ہے. سبحان اللہ. اچھے سے یاد رکھو، ماحول سے دنیا میں کوئی نہیں بچا اور نہ کبھی بچے گا.
پیغمبر کا بیٹا بھی اگر غلط ماحول میں رہا بگڑ جائے گا. میرا بیٹا تمہارا بیٹا کیا چیز ہے؟ اچھا ماحول دو. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور میرے نبی کبھی غلط نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم. الفخر والخیلاء فی اہل الابل والخیل. جو لوگ اونٹ پالتے ہیں جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں، ہمارے نبی نے کہا ان کی طبیعت میں ذرا غرور آ جاتا ہے، طبیعت میں غصہ رہتا ہے. والسکینۃ فی اہل الغنم، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. اور جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان کی طبیعت میں سکون رہتا ہے، ان کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے. اے میرے مسلمانوں، جانوروں کا اثر انسانوں پہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ ماحول، جس ماحول میں ہم جیتے ہیں، اس کا اثر ہمارے بچوں پہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اللہ علم سیکنڈ نمبر پر کیا ہے؟ علم شرعی. علم شرعی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے فتنوں سے بچنے کا. اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے اداروں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ دشمنوں سے، حاسدین کی حسد سے اللہ ایسے اداروں کی حفاظت فرمائے. 2 باتیں ہوئی. تیسری بات، سبحان اللہ، الصلوات الخمس. سبحان اللہ، کیا چیز ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز گھر میں پڑھنا، مسجد میں پڑھنا. کون سی نماز میں تاثیر ہے؟ اللہ نے نماز کی ایک طاقت بیان فرمائی ہے، نماز کی طاقت. اور نماز کی طاقت یہ ہے، ان الصلاۃ تنہا، ذرا زور سے، عن الفحشاء والمنکر. یہ اللہ کا کلام ہے. بے شک نماز روکتی ہے، منکر سے بھی روکتی ہے اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے. نماز میں وہ طاقت ہے کہ ہمارے بچوں کو نماز فتنوں سے روک سکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کا کلام سچا ہے نا. میرا تو یہ ماننا ہے کسی مدرس کے درس میں، کسی ٹیچر کی ٹیچنگ میں، کسی خطیب کے خطبے میں، ماں کی ممتا میں، باپ کی نصیحت میں وہ تاثیر نہیں ہے جو تاثیر اللہ نے نماز میں رکھی ہے. آپ نماز پڑھیے انشاءاللہ. میری بہنوں سے گزارش ہے، ابھی کچھ دیر پہلے میں بولا، میں سمجھتا ہوں ایک بڑی تعداد بہنوں کی آئی ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں میری بہن سمجھ کے آپ سے بول رہا ہوں. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، 4 باتیں اگر کسی عورت میں آ گئیں، سبحان اللہ، اس عورت کے لیے جنت نہیں، جنت کے 8 بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میرے طرف سے، تمہارے بھائی کی طرف سے اس پروگرام کا تحفہ سمجھ کر لے کر جاؤ. 4 باتیں اگر کسی بھی عورت میں آ گئی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے کوئی ایک بات اس میں سے؟ یہ سامنے کے لوگ ہی بول رہے ہیں جی، اس لیے کہ وہ بار بار میری زبان سے سنے، بنگلور والے ہی ہیں وہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. 4 باتیں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، صحت میں، دولت میں، تجارت میں، اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے. شیخ کوئی آمین نہیں بول رہا ہے. یہ بخیل قوم ہے نا، پورا انہوں لے کر چلے گئے اس مجلس سے. سبحان اللہ. اللہ علم میں، عمل میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. خواتین کے حوالے میں نبی کے جملے پڑھ دیتا ہوں. صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز ہمیشہ پڑھے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں، میں نے جب آنکھ کھولا میرا باپ نہیں تھا، انتقال ہو گئے تھے، یتیم تھا میں نے میری ماں کو نماز میں دیکھا، میں نے میری ماں کو تہجد میں دیکھا. بچپن سے میری ماں نے مجھے تہجد کی عادت ڈالی اور وہ عادت مرتے دم تک رہی. میرا یہ ماننا ہے، ہمیشہ کہتا ہوں میں، جس گھر میں عورت نمازی وہ گھر نمازی انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں نماز، وہ 4 میں سے ایک ہی بات بولا ہوں میں، اس لیے کہ عنوان وہ نہیں ہے. تیسری چیز ہے نماز. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اوقات کے اوپر نماز پڑھنا، پابندی سے نماز پڑھنا. اس میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں. کتنی چیزیں ہوئی؟ 3. کیا کیا ہوئی؟ دعا، شرعی علم، 5 وقت کی نماز.